اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ کامل فقیر سید المرسلین حافظ غلام رضا العلوی والقادری والشاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کے حوالے سے میرا یہ چوتھا کلپ ہے جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ کس طریقے سے میں شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ تک پہنچا اور پھر آپ نے کس طریقے سے مجھے مرید فرمایا، بیعت کا شرف عطا کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے بچپن سے تصوف کی کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا اور اب تک الحمدللہ سینکڑوں کتابیں تصوف کی میں پڑھ چکا ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میری بیعت کا سلسلہ لیٹ ہوتا گیا اور میرا یہ مطالعہ میرے بیعت کے سلسلے میں رکاوٹ بنتا گیا، کیونکہ میں جو شرائط اور جو اوصاف پیر کامل کے اور شیخ کامل کے ان کتابوں کے اندر پڑھتا تھا، جب فی زمانہ میں پیران اعظام کو دیکھتا تھا تو مجھے ان کے اندر وہ اوصاف نظر نہیں آتے تھے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین جس وقت میں شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گیا تو مجھے نہ صرف وہ ظاہری اوصاف نظر آئے بلکہ وہ باطنی اوصاف جو ہم پیران اعظام اللہ کے ولیوں اور اللہ کے مقرب بندوں کے بارے میں پڑھتے تھے، وہ اوصاف بھی میں نے شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر دیکھے اور آپ کی ذات میں دیکھے، جن کے ذکر میں اگلی ویڈیوز کے اندر جا کر انشاءاللہ العزیز کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کتابوں کے اندر میں نے پڑھا اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ کے گوش گزار ضرور کروں، لہٰذا آج آپ کے سامنے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب، آپ کا ایک رسالہ ہے ایھا الولد کے نام سے، اس کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ کامل کے 26 اوصاف کا ذکر کیا ہے کہ شیخ کامل کے اندر 26 اوصاف ہونے چاہیے، اگر اس شیخ کے اندر ان 26 میں سے ایک وصف بھی نہ ہو تو وہ شیخ کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا۔ تو بالخصوص میں اپنے پیر بھائیوں سے کہوں گا کہ ان 26 اوصاف کو سنیں اور پھر اس کے بعد اپنے شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر منطبق کریں اور بڑے غور سے اور بڑی توجہ کے ساتھ ان کو سن کر اور خوب جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ کو ایک ایسا وصف نظر نہیں آئے گا کہ جو وصف اللہ رب العزت نے ہمارے شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا نہ کیا ہو۔ تو جب میں ان اوصاف کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں ساتھ ساتھ سوچ رہا تھا کہ شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے اندر یہ وصف کس حد تک پایا جاتا ہے، تو میں سوچتے ہوئے اس نتیجے تک پہنچا کہ یہ جو 26 اوصاف جن کا ذکر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، اگر ان میں سے ایک ایک وصف پر میں ویڈیو بنانا چاہوں اور بنانے لگوں تو میرا خیال ہے کہ ایک ایک وصف پر شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ کچھ کا ذکر میں انشاءاللہ العزیز بعد میں کروں گا۔ ابھی سر دست ہم دیکھتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ کامل کے کن اوصاف کا ذکر اپنے رسالے ایھا الولد کے اندر کیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ پیر وہ ہوتا ہے، پیر کامل وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت اور عزت اور مرتبے کی چاہت نہ ہو۔ تو اس حوالے سے شیخ محترم کا حال یہ تھا کہ آپ اشتہار پر اپنا نام تک لکھوانا پسند نہیں کرتے تھے اور جو اس کے ساتھ القابات لوگ لکھتے تھے آپ انتہائی سختی کے ساتھ منع فرماتے تھے کہ میرے نام کے ساتھ القابات نہ لکھو، صرف میرے نام کے ساتھ فقیر سید المرسلین لکھو۔ دوسرا وصف کہ شیخ جس کا مرید ہو اس کی ذات میں نور بصیرت پایا جاتا ہو، یعنی شیخ کا شیخ نور بصیرت کا حامل ہو۔ تو ہم نے دیکھا کہ شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں پر بیعت تھے اللہ رب العزت نے انہیں وہ نور بصیرت بڑی گہرائی کے ساتھ عطا فرمایا تھا۔
ان کا ذکر بھی انشاءاللہ العزیز میں کسی بات کی ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ اگر ابھی ان کی بات کرنے لگ پڑا تو پھر یہ ویڈیو اسی پر ختم ہو جائے گی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 10 سے 12 منٹ کی ویڈیو بناؤں تاکہ زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ تیسرا وصف جو بتایا امام غزالی نے وہ یہ ہے کہ شیخ کا سلسلہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو، منقطع نہ ہو، درمیان میں سے کوئی ایسا سلسلہ نہ ہو کہ وہ ٹوٹ جائے۔ تو شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ الحمدللہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل تھا۔ چوتھا وصف نیک اعمال بجا لانے والا۔ پانچواں میں تیزی کے ساتھ ان اوصاف کا ذکر کرتا ہوں۔ پانچواں ریاضت نفس کا عادی ہو، ریاضت کرنے والا ہو۔ میں انشاءاللہ العزیز اگلے دنوں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طرح ریاضت کے عادی تھے، اور آپ کے دن رات کے معمولات کیا تھے، اور پھر جنگلوں کے اندر جا کر کس طریقے سے آپ ریاضت شک کا فرماتے تھے۔ الحمدللہ یہ وصف بھی آپ کی ذات کے اندر پایا جاتا تھا۔ چھٹا وصف کم کھانے والا، ساتواں کم سونے والا، آٹھواں کم بولنے والا، نامہ کثرت نوافل کا عادی، دسواں زیادہ روزے رکھنے والا، اور گیارہواں خوب صدقہ اور خیرات کرنے والا۔ تو اگر 11ویں وصف کے حوالے سے ہم دیکھیں تو شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح سخی تھے، ایک طرف سے آتا تھا اور دوسری طرف سے شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین یا ضرورت مندوں پر ہمیشہ خرچ کرتے رہتے تھے۔ جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت بہتے دریا کی طرح ہوتی تھی۔ تو ہمارے شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ سرکار کی اتباع میں کامل تھے، اس لیے آپ کی ذات کے اندر بھی صدقہ اور خیرات کا وصف بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ 12واں وصف جو امام غزالی نے ذکر کیا وہ یہ کہ شیخ مصائب پر صبر کرنے والا، 13واں نماز ادا کرنے والا، 14واں شکر بجا لانے والا، 15واں توکل کرنے والا، 16واں یقین کامل رکھنے والا، 17واں سخاوت کرنے والا، 18واں قناعت کرنے والا، 19واں اطمینان قلب رکھنے والا، 20واں حلم کا عادی، 21واں وہ تواضع اختیار کرنے والا، 22واں علم رکھنے والا، 23واں صدق کے اندر زندگی گزارنے والا، 24واں وفا کرنے والا۔ اور وفا کا یہ حال تھا کہ ایک بار شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، آخری دنوں کی بات ہے، کہ میں قبر کے اندر بھی تمہارے ساتھ وفا کروں گا اور میدان حشر میں بھی تمہارے ساتھ وفا کروں گا۔ تو اس سے زیادہ وفا اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور 25واں وصف امام غزالی نے فرمایا کہ وہ حیا رکھنے والا ہو، با حیا ہو، اور 26واں پروکار اور پرسکون شخصیت کا مالک ہو۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت نے یہ سارے اوصاف اپنے کمال درجے کے شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائے تھے۔ چونکہ میں نے ان ساری چیزوں کو کتابوں کے اندر پڑھا ہوا تھا، اس لیے میرے لیے کسی ایسی ہستی کو اور کسی ایسے پیر کامل کو ڈھونڈنا انتہائی معنی رکھتا تھا جس کے اندر یہ سارے اوصاف، صرف یہ نہیں، یہ تو ایک امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، تو باقی کے متصوفین انہوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ العزیز کسی وقت میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا اور شیئر کروں گا کہ پیر کامل اور شیخ کامل کے اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ تو مجھے ایسی ہستی کی ضرورت تھی کہ جن کے اندر یہ سارے کے سارے اوصاف کما حق کو پائے جاتے ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، میں اپنے شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مکمل یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک وصف ایسا نہیں ہے جو ہمارے شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اوصاف کا مالک بنایا تھا۔ شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ان تمام اوصاف کی جامع تھی جن کا ذکر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالے ایھا الولد کے اندر کیا ہے۔ بالخصوص میں اپنے پیر بھائیوں سے اور بالعموم عام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی کام جان
کر کرنا، یعنی علم کے ساتھ کوئی کام کرنا، یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح اپنے بارے میں نے بتایا کہ میں نے پہلے پڑھا ہوا تھا یہ سب کچھ، تو اس لیے میرے لیے تھوڑا سا مشکل تھا۔ ایک بندہ گھر سے نکلے، اسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں نے جانا کہاں پر ہے، اسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں نے کون سی دکان پر جانا ہے، یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں نے خریدنا کیا ہے، دکان پر جائے اور جا کر سوچنے لگ پڑے کہ پتہ نہیں میں کیا خریدنے کے لیے آیا تھا۔ تو ایسے مرید نہیں بننا چاہیے، بلکہ ایسے مرید بنیں کہ گھر سے نکلیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں کہاں پر جا رہا ہوں، کیا لینے جا رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے بیعت ہونے کا۔ تو اللہ ماشاء اللہ آج کے دور کے اندر اکثر مریدوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بیعت کا مقصد کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر وہ ہوتا ہے کہ پھونک مارے تو سر درد کا آرام آ جائے، پیر وہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو وہ دعا کرے تو پیٹ درد کا آرام آ جائے، کسی قسم کی بیماری ہو تو وہ تعویذ دے تو اس کا آرام آ جائے۔ یہ اپنی جگہ پر ساری چیزیں ہیں۔ پیر کامل ایسے اوصاف کا بھی جامع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے اندر اور ان کے ہاتھ کے اندر اپنے مریدین کے لیے شفا بھی رکھتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ پیر کامل کے اوصاف میں سے یہ باتیں نہیں ہیں۔ پیر کامل وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے اندر کامل ہو۔ وہ جتنا سرکار کی اتباع میں کامل ہوتا ہے، اللہ رب العزت اتنا ہی زیادہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار و جمال سے اسے متصف کرتا ہے، اور وہ اس نور میں سے وافر حصہ حاصل کرتا ہے جو نور اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو اتباع سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کرامتیں، کرامت بڑی چیز ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرامت پیر کامل کی شرائط اور اس کے اوصاف میں سے نہیں ہے۔ کرامت تو وہ انعام ہے جو اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم کی اتباع کے بدلے میں اپنے کسی بندے کو عطا کرتا ہے۔ تو اصل چیز کرامت نہیں ہے، بلکہ اصل چیز وہ اطاعت اور اتباع ہے۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سا پیر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع اور اطاعت کے اندر ہے۔ ہمارے لوگ ان چیزوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کوئی شریعت کا پابند ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پابند ہے تو بھی ٹھیک ہے، نماز پڑھتا ہے تو بھی چلتا ہے، نہیں پڑھتا تو بھی چلتا ہے، نہاتا ہے غسل کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہ نہاتا ہو تو بھی ٹھیک ہے، بدبو آ رہی ہے تو بھی وہ پیر بنا ہوا ہے، اور بڑے بڑے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں اور شریعت کے خلاف ورزی اعلان کرتا ہے اور شریعت مطہرہ کے شاعر کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی پیر بنے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ ایسے جاہل مریدوں کے بل بوتے پر بنے ہوئے ہیں کہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پیر کامل کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، اور پیر کامل کی بیعت وہ کیوں کی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو جب اس مقصد سے نا آشنا، بغیر علم کے ہم اپنے گھر سے چل پڑتے ہیں بیعت کے لیے، تو پھر ہمیں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا پڑتا ہے۔ الحمدللہ میں ان ساری چیزوں کو جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے گیا تھا، اس لیے مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میں کہاں پر جا رہا ہوں، میں کیوں جا رہا ہوں، مجھے بیعت کیوں کرنی ہے، اور مجھے شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے کیا حاصل کرنا ہے، اور مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، اور کیا حاصل کرنا چاہیے، اور کس چیز کی طرف بالکل توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے الحمدللہ میں نے جتنی دیر آپ حیات رہے صرف انہی چیزوں پر توجہ کی کہ جن چیزوں کی طرف ایک مرید کو توجہ رکھنی چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ شیخ کامل، شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر لجپالوں کی طرح اس لج کو نبھایا، اور میرے اعمال، میرے افعال، میرے کردار کی نگرانی فرمائی، اور ملاقات کم ہونے کے باوجود غائبانہ طریقے سے آپ نے میری رہنمائی فرمائی، اور آپ نے میری تربیت فرمائی، اور بے شمار موقع ایسے آئے کہ جہاں پر میں حیران ہو گیا کہ کس کمال طریقے سے آپ نے مجھے بہت ساری چیزوں سے محفوظ فرمایا اور بچایا۔ انشاءاللہ ان کا ذکر میں اگلی ویڈیوز کے اندر کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمارے شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ کو وہ قرب عظیم عطا فرمائے کہ جس کی طلب ہمیشہ زندگی کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے آپ کو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔